الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. आवाज उठे करो जैसे पहले से. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدنا علما.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جدے وچ مٹھیاں انوکھیاں کھجوراں جدے وچ لکھاں خوشیاں سروراں جدے وچ ہر طرفوں خوشیاں سوائیاں سونے دیا تاراں دیا چار پائیاں او جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ ورتن او جدے وچ سونے دے کپڑے تے کنگن غرضو ملسی بہشتی جو منگن او جدے وچ زمردی زمینہ او جنت جدے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تقیے لگے نے کلینا تے ریشم دے تقیے لگے نے گویا عیش و عشرت دے دریا وگے نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہنوں معززات بیٹیوں آج مرخا 7/2/2025 دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک بمقام جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھارا روڈ قصور دے اندر جس عنوان دے ہوتے طالب دعا خادم العلماء قاری رضا نے عنوان بیان کرن دا ارادہ فرمایا ہے وہ ہے عنوان جنت دی ضمانت دے حقدار وہ کون لوگ نے جنہاں نو جنت دی ضمانت مل گئی اور ملنی ہے وہ کون لوگ نے جڑے حقدار نے جنت دی ضمانت دے حقدار غور فرماؤ رب کائنات نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کائنات دا رہبر تے رہنما بنا کے بھیجیا اور ایہو جا رہبر ایہو جا رہنما
یہو جہا ہادی مرشد نہ اج تک کوئی دنیا تے آیا، نہ ہی قیامت تک کوئی مائی دلال آ سکتا ہے۔ اور غور کرنا وہ کتنے خوش نصیب اور بلند بخت او مرد او عورتاں اور جنہاں نو دنیا تے پاکیزہ زندگی دی ضمانت رب ذوالجلال دے اور رب دی جنت دی ضمانت آمنہ دا لال دے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ نے، بلند بخت وہ لوگ نے۔ غور فرما لینا، رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے لے، اللہ فرما دے لے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ فرمایا لوگوں غور کرنا، نوجوانوں، مسلمانوں، پاک نبی دا غلاموں، قصور دے عباسیوں، ارد گرد تو آنے والے ہو، کتاب و سنت دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو، او قصور دے غیور مسلمانوں، آج ویکھو اللہ پاک نے پھر تواڈی میری ملاقات کرا دیتی ہے، اور اپنے خطیب قاری رضا کولو محبت نال باتاں قرآن و حدیث دیا سن کے لے جاؤ۔ اللہ فرمانے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ، فرمایا جو کوئی عمل صالح کرے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، عمل صالح کرے، اچھے عمل کرے، صدقے جاواں عمل اچھے ہوندے کیڑے نے؟ او عمال اچھے ہوندے نے جنہاں عملہ تے آمنہ دے لال دی مہر لگی ہوئے۔ پہلی بات عقیدہ توحید دے نال بندہ عمل کرے، اور دوسری بات جیڑا عمل کرے رب دی رضا واسطے کرے، اور تیسری بات جیڑا عمل کرے ادو تے مہر محمد مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دے اعمال صالحہ اللہ فرمانے من ذکر او انثیٰ، فرما مرد ہومن یا عورتہ ہومن، اللہ فرمانے ہومن کون؟ مومن ہومن، پکے مواحد پختہ مومن ہومن، عقیدہ توحید والے، اللہ اللہ پکے ایمان والے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا ہومن و پختہ مومن، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا اے ہوئی جو لوگ نے او جنہاں نو میرا اللہ جنت وچ داخلہ عطا فرما دے گا۔ آدھے اور جنت دے حقدار، اور جنہاں نو اللہ نے دنیا تے پاکیزہ زندگی دی ضمانت دیتی ہے۔ سنو سنو قرآن، نوجوانوں، مسلمانوں، پاک نبی دے غلاموں، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمانے من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتاً طیبہ۔ او لوگ جڑے عمل صالح کرن، مرد ہومن یا عورتہ ہومن، اللہ فرمانے ہومن مومن، فرمایا فلنحیینہ حیاتاً طیبہ، اللہ انہاں نو دنیا دے زندہ رکھے گا تے پاکیزہ زندگی دے نال رکھے گا۔ اے پاکیزہ زندگی دی ضمانت کون دے رہا ہے؟ رب قدیر عرش والا داتا دستگیر دے رہے ہیں اللہ۔ ہن غور کرنا تے رب دی جنت دی ضمانت
او کون دے رہا؟ توجہ فرما لینا لوگو، شیما دے ویر بدر منیر او جہانہ دے پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا اے جناب جنتی ضمانت دے رہے نے۔ توجہ نہ سننا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت مسند احمد دے اندر اور ابن حبان دے اندر، مستدرک للحاکم دے اندر میرے محبوب نبی نے فرمایا لوگو، جو تواڈے وچوں 6 چیزاں دی ضمانت میں محمد نو دے وے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دی جنت دی ضمانت دے دینا وا۔ محبوب او 6 چیزاں کیڑیاں نے؟ آقا فرماندے نے نمبر 1 فرمایا جھوٹ نہ بولنا، فرمایا جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ نمبر 2 آقا فرماندے نے وعدہ خلافی نہ کرنا، لوگوں سننا کسوریو۔ دوسری چیز فرمایا وعدہ خلافی نہ کرنا، اور تیسری چیز نمبر 3 آقا فرماندے نے فرمایا امانت وچ خیانت بھی نہ کرنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ نمبر 4 آقا فرماندے نے نگاہاں جڑیاں نے نظراں نیچے رکھنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ نمبر 5 آقا فرماندے نے ہتھاں نو اے کسی نو تکلیف دین تو روکے رکھنا۔ اور نمبر 6 میرے آقا فرماندے نے شرمگاہ دی حفاظت کرنا۔ ان 6 چیزاں دی ضمانت تسی دے دو اور میں محمد رب دی جنت دی ضمانت دے دینا وا۔ غور کرنا، پہلی چیز جھوٹ نہیں بولنا۔ آؤ ذرا توجہ فرما لینا، اتے تانوں بھی پتا کسوریو، گویڑی بندے ہو، پڑھے لکھے ہو، باشعور ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، اتے تانوں بھی پتا جھوٹا بندہ لعنتی ہوندا ہے، جھوٹ بولن والا اچھا نہیں ہوندا۔ آقا فرماندے نے جڑا جھوٹ بولدا ہے فرمایا جھوٹ دی وجہ دے نال فرمایا اللہ تو بھی دور ہو جاندا ہے، لوکاں تو بھی دور ہو جاندا ہے، جنت تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ جھوٹ دی وجہ نال او بندہ جھوٹا لکھیا جاندا ہے۔ غور فرما لینا، جھوٹ نہیں بولنا، بات کرنی ہے تے سچی کرنی ہے، بات کرنی ہے تے کھری کرنی ہے، بات کرنی ہے تے اچھی کرنی ہے، بات کرنی ہے تے سیدھی سادھی کرنی ہے۔ اللہ اللہ قرآن کی آنا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگاں نال گل سونی کرنی ہے، زبان اچھی استعمال کرنی ہے، بھلائی دی بات کرنی ہے، اچھائی دی بات کرنی ہے، سچائی دی بات کرنی ہے۔ اور رب دا قرآن کی آندا ہے لوگوں جدو بھی بولنا ہے سونا بولنا، آنے نہ پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ جو بول زبانوں نکل گیا، جو بول زبانوں نکل گیا، او تیر کمانوں نکل گیا۔ میں گھر دی اگ بجھاندا ساں، تُواں روشن دانوں نکل گیا۔ بات کرنی ہے تے سچی کرنی ہے، بات کرنی ہے تے سیدھی کرنی ہے۔ رب کائنات دا قرآن اور سنو قصوریہ دوسرا مقام اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ کچھ سیٹ ہو سکتا تھوڑا جیسا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ۔ قرآن سنو محبت تے پیار نہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والےو اللہ کو ڈرو، اے ایمان والےو امت مصطفیٰ کہلان والےو، غلامان رسول صدان والےو، محبان مصطفیٰ کہلان والےو، محبوب نبی دی امت صدان والےو، اپنے آپ نو مومن تے مسلمان کہلان والےو۔ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، اتقوا اللہ، اللہ اکبر۔ اینو سیٹ کر دو ذرا، سیٹ جے کو قرآن سننا تھے ہے جی، اے جتھے جائیے نا مسجداں جے سپیکراں دے ہی رولے ہوندے نے، اور گل کوئی نہیں ہے۔ تو پھر آگے غصہ مولوی دے کر دینے، کچھ بھی نہیں کر کے گیا۔ اللہ قرآن آندا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اپنے اللہ کولو، نال فرما وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تے کھری کرو، بات کرو تے اچھی کرو، بات کرو تے سیدھی سادھی کرو۔ رب دا نبی اپنے بیٹے نو اللہ اللہ نصیحت فرما رہے، بیٹا اور سنو باپیو اور ماپیو، سنو اپنی اولاداں نو وصیتاں کیتیاں کرو، نصیحتاں کیتیاں کرو، اولاداں نو سمجھایا کرو۔ اے رب دا نبی اپنے بیٹے نو سمجھا رہا ہے، آندا واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بیٹا بولنا ہے تو سونا بولنا ہے، بیٹا بات کرنی ہے تو صحیح صحیح کرنی ہے، آواز کڈنی ہے تو نرم کڈنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو سنجیدہ کرنی ہے، اچھی آواز کڈنی ہے۔ سب تو بری آواز گدے دی آواز ہے، تے مومن دا کام نہیں گدے وانگو بولنا۔ اللہ مومن دا کام نہیں ہے گدے وانگو، مومن دا کام ہے نرمی اختیار کرنا، سونا بولنا، اخلاق نہ بولنا، کیونکہ قرآن آندا تیرے موڈیاں تے بیٹھے تو فرشتے خدا، تیرے موڈیاں تے بیٹھے دو فرشتے خدا، نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا، سوچ سمجھ کے تو بندیا اپنی ڈائری لکھا، جو قیامت نو دینی اللہ نے لکھا۔ نہیں یقین؟ آؤ ذرا قرآن سنو۔ کعبہ دے رب دی قسم اللہ اپنے قرآن فرما رہے نے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ
یعلمون ما تفعلون دو محافظ تواڈے جناب کندیاں تے بٹھا چھڈے نے کرامن کاتبین اے سردار نے دو اللہ اللہ لکھن والے یعلمون ما تفعلون جو تسی کہندے ہو جو کچھ کردے ہو کہندے ہو لکھ لیندے نے اس واسطے نوجواناں کلیاں نہ سمجھ اپنے آپ نو تیرے نال دو فرشتے نے کرامن کاتبین نے لکھن والے ایک ایک ادا نوٹ کرتے نے ایک ایک بات نوٹ کرتے نے ایک ایک حرکت نوٹ کرتے نے ایک ایک نیکی نوٹ کرتے نے ایک ایک برائی نوٹ کرتے نے تیرے موڈیاں تے بیٹھے دو فرشتے خدا نوٹ کرتے نے تیری ایک ایک ادا سوچ سمجھ کے تم بندیا اپنی ڈائری لکھا جو اللہ نے دینی حشر نو لکھا اللہ ایویں مفت دان حبدار تو نبی دا صدا ایویں مفت دان حبدار تو نبی دا صدا پہلے سیرت صورت نبی دی اپنا پھر ناتے تے رشتے بھی آپس وچ ملا اور ناتے تے رشتے آپس وچ ملا کتاب و سنت تے عمل بھی کما او کتاب و سنت تے عمل بھی کما کاری رضا منگ رب تو دعا ان مرد عورتانوں اللہ جھوٹ تم بچا اللہ پہلی چیز جھوٹ نہیں بولنا دوسری بات آقا فرمانے وعدہ خلافی نہیں کرنا سمجھ آ رہی نا بات دی اللہ اللہ جنتی ضمانت حقدار لوگ کون نے اللہ اللہ فرمایا وعدہ خلافی نہیں کرنی اللہ اللہ وعدہ کرنا تے پورا کرنا ہے وعدے دے مطابق ہر بات وعدے دے مطابق میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو اونٹ خرید لیا آقا نے کچھ پیسے دے دیتے اور کچھ پیسے دا وعدہ فرمایا فرمایا فلاں دن فلاں وقت میں تیرے پیسے واپس کر دیاں گا میرے آقا جا رہے تے یہودی مل جاندا ہے میرے محبوب نبی دا ہاتھ پکڑ لیندا ہے تے پکڑ کے پتہ کی آندا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ جڑا ہے نا او آوے یا نہ آوے پر میرے پیسے میں ہونے چاہیے دینے آقا فرمانے اللہ دے بندے میں تے تیرے نا وعدہ کیتا سی اور میرا وعدہ بھی پکا ہے میرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو وعدے دے مطابق پیسے لے گا یا نہ میں وعدے نو نہیں جاندا مینوں پیسے ہونے چاہیے دینے میرے محبوب نبی دا ہاتھ پکڑ لیا تے کھڑا کر لیندا ہے کافی دیر گزر گئی ہے تکرار اصرار ہو رہا وہ آندا میں نہیں جے جاندا وعدہ میرے محبوب نبی کھڑے ہوئے آرام نہ کھڑے ہوئے صدقے جاواں قربان جاواں جندڑی گول گھماواں اپنے محبوب نبی دے اتنے مشفق تے مہربان میرے نبی غصہ نہیں کیتا ڈانٹیا نہیں گال نہیں دیتی آقا خاموشی نہ کھڑے ہو گئے ادھروں جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا گزر ہویا سیدنا عمر ویکھ دینے میرے محبوب نبی کھڑے ہوئے اور یہودی نے ہاتھ پکڑ
پکڑے آئے سیدنا عمر جا کے آنے سونے محبوب کی گل ہے انہیں تانوں پکڑے ہویا وجہ کی ہے آقا فرماندے عمر میں ادھے پیسے دینے نے میں قرضہ دینا ادھا اور وعدہ میں کیتا ہویا ہے لیکن وعدے دا دن حالے نہیں آیا اے پہلے ہی تقاضا پیا کردا ہے اللہ حضرت عمر نے سونے اجازت دیو تے میں دا ساری قلم کر دیواں آقا فرمانے نہیں عمر سار کیوں قلم کرنا ہے بلکہ اس بندے دا قرضہ ہے جڑا وہ واپس ادا کرنا ہے اللہ سیدنا عمر نو آقا فرمانے نے جاؤ ادھے پیسے انہیں پیسے نے قرضہ ہے واپس لیا کے دو حضرت عمر جان لگے آقا فرمانے عمر ٹھہر جیڑا قرضہ ہے او بھی دے تے نال وعدو پیسے ہور بھی دینے نے اللہ وافر پیسے ہور بھی دینے نے محبوب اوقا دے واسطے آقا فرمانے ادھا وقت ضائع ہویا ادھے ٹائم دا نقصان ہویا ہے تو میں محمد نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو کسی دا نقصان ہوئے ادھے ٹائم دا نقصان ہویا اے پیسے وعدو انہوں دے دینے نینا اللہ او ویخدہ ہے تے سن کے پتہ کی آنا ہے میں اپنی کتاب وچ تواڈے اوصاف حمیدہ پڑھ چکے ہاں اللہ اکبر میں اوصاف حمیدہ پڑھ چکے ہاں اپنی جناب تو کتاب دے اندر اللہ لیکن بات ہے تواڈے اوصاف بڑے پیارے تواڈی عظمت شان بڑی پیاری ہے اس واسطے میں قرضہ بھی چھوڑ دیتا ہے مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مرید بنا لو اللہ کیوں میں محمد الرسول اللہ وعدے دے پکے سن اور او یہودی وعدے دا پورا نہ رہا اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا لوگوں جے میرے محبوب پیغمبر اس وقت فرما وعدہ خلافی نہیں کرنی وعدے دا پکیا رہنا نمبر تین آقا فرمانے نے کوئی امانت دے وے تو دی امانت نو واپس کرنا ہے اللہ امانت دے وے تے کی کرنا ہے فرمایا امانت دیوے امانت نو واپس کرنا ہے اللہ اکبر امانت خیانت نہیں کرنی لوگوں کتنی بڑی بات ہے امانت خیانت نہ کرنا اللہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ والا آئے آقا فرمانے نے بیت اللہ دا دروازہ کھولو عثمان بن طلحہ اے جناب بیت اللہ دا متولی ہے قریش ولو متولی مقرر ہویا ہے ادھے کول چابی ہے بیت اللہ دے دروازے دے تالے دی چابی ادھے کول ہے کہنے لگا میں محمد وہاں سے بوا نہیں کھولنا صلی اللہ پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میں دروازہ نہیں کھولنا آقا فرمانے عثمان بن طلحہ گل سن آج تے تو میرے واسطے بیت اللہ دا دروازہ نہیں نہ کھول رہا پر یاد رکھ ایک وقت آئے گا میرا اللہ بیت اللہ دے تالے دی چابی میرے ہاتھ وچ دے دے گا اللہ اکبر کہنے لگا اس دن پھر قریشی مر جان گے جب چابی تیرے ہاتھ وچ آئے گی اللہ پھر لوگوں وقت آیا میرے آقا دے فوجی بڑھ دے گئے صحابہ بڑھ دے گئے ایمان والے بڑھ دے گئے توحید والے بڑھ دے گئے اور ایک وقت آیا میرے آقا 10,000 دا لشکر لے کے اللہ جناب مکے میں داخل ہوئے آقا مکے میں جا رہے نے توجہ فرما لینا مکے میں جا رہے
رہے نے میرے آقا فرمانے او میرے صحابیو کسی نو کچھ نہیں کہنا جڑا سامنے آوے سینہ تان کے آوے او دے نال لڑائی کرنی ہے جڑا دوڑ جاوے او دے پیچھے نہیں دوڑنا کوئی جنا سامنے کمزور آوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا کوئی بچہ آ جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا کوئی عورت آ جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا کوئی ابو سفیان دے گھر داخل ہو جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا امن واسطے پناہ واسطے بیت اللہ بھی داخل ہو جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا صحابہ نے سونے پھر لڑنا کدے نالے کہنا کنوں کچھ ہے آقا فرما کسی نو کچھ نہیں کہنا میرے آقا بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہے تے نال آقا پڑھی جا رہے نے اِنَّا فتحنا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا میرے آقا داخل ہو رہا ہے تے ایک صحابی میرے نبی دا جد ہاتھ وچ علم میں اللہ جھنڈا ہے او اعلان پیا کردا ہے الیوم یوم الملحمہ سننا ذرا قصوریو نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں یا الیوم یوم الملحمہ اج جناب کسی نو نہیں چھڑنا اج بدلے والا دن ہے اج بدلے لے لے کے چھڑاں گے اج دساں گے عمار نو کیویں جناب اے تتیاں ریتاں تے لٹھایا گیا اللہ اللہ یاسر نو کیویں اے تکلیفاں دتیاں گئیاں اج دساں گے سمیہ نو دو اٹھانا بن کے کیویں جناب دو پھاڑ کیتا گیا اج دساں گے بلال نو جناب پتھریلی زمین تے کیویں گھسیٹیا گیا اج دساں گے محبوب نبی دے سر وچ پتھر کیویں مارے گئے اللہ اللہ اے اعلان پہ کردا ہے ہن جناب گھراں وچ رون دیاں آوازاں پیاں دیاں اللہ اللہ رون والے روئی جا رہے بچے رو رہے عورتاں رو رہیاں جوان رو رہے بوڑھے رو رہے اللہ اللہ رون دیا آوازاں آ رہیاں میرے محبوب نبی دے دل تے گراں گزری آقا فرمانے صحابیوں جی جی محبوب فرمائے رون دیا آوازاں کادیاں آ رہیاں سونے محبوب جس صحابی نو جھنڈا دیتا دے او اعلان پہ کردا ہے الیوم یوم الملحمہ آقا فرمانے نے بلاؤ سنو بلایا گیا میرے نبی فرمانے نے جھنڈا دے دے جھنڈا پکڑ کے میرے نبی نے ایک دوسرے صحابی دے ہاتھ میں دیتا آقا فرمانے نے جا اعلان کر الیوم یوم المرحمہ کہہ دو الیوم یوم المرحمہ آج تے رحم والا دن سبحان اللہ آج تے ہر ایک تے رحم ہوئے گا آج شفقت ہوئے گی مہربانی ہوئے گی ہر ایک تے رحم ہوئے گا اپنے تے بھی رحم بگانے تے بھی رحم سجنا تے بھی رحم دشمن تے بھی رحم اللہ اللہ ہر ایک تے رحم ہوئے گا آخر میرے نبی اے جناب پہنچے نہ پہنچے بیت اللہ دے دروازے کو آقا فرمانا بلاؤ عثمان بن طلحہ نو بلاؤ عثمان بن طلحہ آئے میرے آقا فرمانے نے لیا عثمان بن طلحہ او چابی
چابی جڑی بیت اللہ دے تالے دی چابی ہے او مینوں دے دے۔ اے جنا سر ٹھا گئے، سر سٹ گئے، اے جنا کھڑا ہے نالے کمبی جا رہے آئے، نالے ڈری جا رہے آئے، اس طرح کم دیا میرے محبوب نبی نو جنا چابی دے رہے آئے۔ میرے آقا نے چابی پکڑ لئی، توجہ کرنا قصوریو بات سنن والی جے، میرے آقا نے چابی پکڑ لئی، آقا چابی لے کے پتہ کی فرماندے نے عثمان بن طلحہ اب ویکھے ہی نا تو آندہ سے نا کہ جس دن بیت اللہ دے تالے دی چابی تیرے ہاتھ وچ ہوئے گی اس دن قریشی مر جان گے۔ آج ویکھے ہی نا آج بیت اللہ دے تالے دی چابی میں محمد دے ہاتھ وچ ہے اور میرے رب نے اپنا وعدہ پورا کر چھڑیا ہے۔ کنے وعدہ پورا فرمایا؟ اللہ نے، اللہ نو چھڑیا۔ اے نہیں آکھا ویکھے ہی پھر چابی میرے کو ہے نا، اللہ نہیں فرمایا میرے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن میرے آقا کی گل کہہ رہے سننا ذرا، آقا فرمانے عثمان بن طلحہ گل سن، اگے چابیاں تینو قریشیاں نے دتیاں سن، میں میرے اللہ نے تیرے کولو واپس لے کے چابی مینوں دے چھڑی ہے۔ آج پھر ویکھ اے چابی امانت تیری ہے، میں محمد امانت خیانت، میں امانت خیانت نہیں کردا، اے چابی تیرے کول آج پھر میں تینوں واپس پہ دینا وہاں، جا سونا قیامت تک چابیاں تواڈے خاندان وچ ہی رہن گیاں، تواڈے کولے چابی واپس کوئی نہیں لے گا۔ لوگو جاؤ کعبہ دے رب دی قسم ہے، تاریخ شاہد ہے، اس بات دی تاریخ گواہ ہے، جاؤ ویکھو اوہی خاندان بیت اللہ دا متولی چلدا آ رہے آئے، بیت اللہ دی خدمت کرن والا، بیت اللہ دی عزت کرن والا، بیت اللہ دی خدمت کرن والا، بیت اللہ دا خیال رکھن والا، اللہ دے گھر دے نال محبت کرن والا، اللہ دے گھر دی عزت کرن والا، اللہ دے گھر دی دیکھ بھال کرن والا۔ او سجنوں پیاریو پتہ اے لگیا جیڑا بندہ اللہ دے گھر دی دیکھ بھال کردا ہے، اللہ دے گھر دی خدمت کردا ہے، میرا اللہ او دے مال و جان دی حفاظت کردا ہے۔ آقا نے وعدہ خلافی بھی کیتی، امانت خیانت، فرمائے امانت تیری واپس لے اللہ۔ لوگو آدھے اللہ دا گھر بیت اللہ، اللہ تو انو سارے انو لے جاوے، کیوں میں جانا چاہندے ہو؟ اللہ لے جاوے۔ اللہ اگر دلو محبت رکھ دے نے بیت اللہ دے نال، لو رکھ دے نے مالکا انہاں دیا دعاواں قبول فرما لے، اللہ بیت اللہ دیا زیارتاں کرا دے۔ لوگوں اللہ دے گھر دی خدمت کرن والے بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، آوی اللہ دا گھر مینوں ایتھے آ کر کے پتہ چلیا مسجد عائشہ صدیقہ دے اندر آ پوری کنال جگہ ویکھی ہے، دل باغ باغ ہو گیا، خوشی بڑی ہوئی کہ آوے کو ایک دے چھوٹا جے حال ہے، لیکن جدو اللہ تو انو دے دے گا اور تسی اللہ دے گھر دیا خدمتہ کرو گے، جدو تسی اللہ دے گھر دینا تعاون کرو گے، اپنا پیسہ مال اللہ دی راہ میں خرچ کرو گے، رب دی رضا واسطے کرو گے، انشاءاللہ اے بہت بڑا مرکز بن جائے گا۔ کیوں میں بننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولو سارے۔ آوے کو جگہ کنی کھلی ہے ماشاءاللہ، میں ویک کے یقین جان بڑی خوشی ہوئی۔ میں قاری صاحب نے کہا، قاری شاہ میر الرحمن یزدانی صاحب، میں کہا انشاءاللہ مرکز بہت بڑا بنے گا اور اللہ انہاں بندیاں کو نہیں بنوائے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندیاں کو سارے کام لے لیندہ ہے۔
اور یاد رکھو جنہوں اللہ پسند کرتا ہے نا اودا ہی مال اللہ اپنی راہ میں خرچ کروانا ہے، یہ یاد رکھنا۔ کوئی مان تے غرور وچ نہ رہے کہ میں نہیں ایسا دے سکتا، میرا پیسہ میں کیوں مسجد نو دیواں، نہ دے۔ کعبہ دے رب دی قسم اللہ والے ایسے ہوندے نے جڑے خفیہ ہی خدمتاں کر جاندے نے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آؤ میں عرض کراں رب دا گھر بتنا بڑا پیارا گھر، اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے، غور کرنا ایک بی بی نو ویکھیا اللہ دے گھر دی خدمتاں کردی ہے، اللہ دے گھر دی عبادت کردی ہے، اللہ دے گھر دی دیکھ بھال کردی ہے۔ او بی بی اللہ دے گھر دیاں صفائیاں کردی ہے، جھاڑو مار دیے۔ اللہ دے گھر دے اندر میرے نبی نے ویکھیا، آقا بڑے خوش ہوئے، آقا فرماندے نے بی بی اللہ دے گھر نہ محبت کر دیے، میرا اللہ ادھے نہ محبت رکھدا ہے، اے اللہ دے گھر دیاں صفائیاں کر دیے، میرا اللہ ادھے دل نو صاف پاک کر دیندا ہے، اے اللہ دے گھر دیاں صفائیاں کر دیے، میرا اللہ دی قبر نو بھی روشن کر دے گا، صاف کر دے گا۔ اللہ اللہ کچھ دن گزرے، اللہ اللہ میرے آقا نو بی بی نظر نہیں نہ آئی۔ آقا علیہ السلام فرمانے سے آبیو جی جی محبوب فرماؤ بی بی کتھے گئی ہو بی بی، اور جڑے اللہ دے گھر دیا خدمتاں کرن والی، اور سنو سنو قصوریو، اللہ دے گھر دی خدمت، اللہ دے گھر دی عزت، اللہ دے گھر دا ادب، اللہ دے گھر دا احترام، اللہ دے گھر دی تعظیم، اللہ دے گھر دی توقیر، اللہ دے گھر دی خدمت اللہ کرن والی او بی بی آقا فرماندے نے کدھر گئی نظر نہیں آوندی، او جڑیاں صفائیاں کردی سی، فرمایا سونے ماں بو او تے فوت ہو چکی ہے، مرا مٹی تھلے دفن ہو چکی ہے۔ اللہ میرے نبی نو سنیا دل وچ دکھ لگیا، اللہ اتنا دل وچ دکھ لگیا، آقا دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ آقا رو کے فرمانے صحابیو مینوں دسیا کیوں نہیں جے، مینوں کیوں نہیں جے دسیا؟ صحابہ نے سونیا اسی کا عام بی بی ہے۔ اللہ کون ہے؟ آقا فرمائے تسی رام آندے ہو، میرے نزدیک بڑی خاص بی بی ہے۔ اللہ سونے ہوتے کالے رج رنگ دی سی، غریبڑی جیسی تے خاص کیویں ہو گئی؟ آقا فرمائے تو انہوں پتہ نہیں جڑا اللہ دے گھر دی خدمت کرتا ہے وہ بڑا خاص ہوندا ہے۔ کون ہوندا ہے؟ کیوں میں تسی بھی رب دے گھر دی خدمت کر دے ہو نا ماشاءاللہ۔ قصوریوں بولو تے صحیح ہے، میرے نال ناراض ہو جے نہیں یہ بول دے ہے کی ہویا جے میں قصور چھڑ دیتا؟ اللہ دی قسم محبتاں دل وچوں میں ہی نا۔ شکیل بھائی، یاسین بھائی، سن لو سلفی بھائی، اویں محبتاں اویں پیار، او جوید بھائی اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں تے دعاواں کرنا اللہ جتو جتو میں چھڈیا ہے او جگہ اویں آباد رہے، سر سبد و شاداب رہے، لوگوں رب دے گھر نو آباد کرن والے آ تسی سارے مومن اللہ دے گھر دی خدمت کرن والے اور تسی سارے ایماندار۔ آقا فرماندے جڑے اللہ دے گھر دی خدمت کردا ہے او بڑا خاص ہوندا ہے، او بڑا خاص ہوندا ہے۔ اللہ تانوں بھی خاصاں وچ شامل فرما دے۔ آقا رو کے فرماندے دلونی علی قبرہا، مینوں دی قبر تے لے چلو۔ اللہ صحابہ ویکھ کے حیران ہو گئے، اے بی بی ہے مسجد دی صفائی کردی سی، خدمت کردی سی اللہ دے گھر دی، تے آقا نے مینوں دی قبر تے لے چلو، قبر تے لے کر کے آئے۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے اس بی بی واسطے دعا فرما رہے، اللہم اغفر لہا
وارحمہا وعافہا واعف عنہا. آقا دے واسطے بخشش تے رحمت دیاں دعاواں فرما رہے. لوگوں پتہ لگیا جڑا اللہ دے گھر دا خدمتگار ہوئے، جڑے گھر رب دے گھر نو آباد جناب آباد کرنا چاہن والا ہوئے، جڑا رب دے گھر نو آباد کردا ہوئے، او خاص ہوندا ہے، عام نہیں ہوندا. حضرت عمر نے ویکھیا ایک بندہ مسجد دے اندر دیوا جلا رہا، دیوا بال رہا. ادو تیل دا دور سی، دیویاں دا دور سی، چراغ جلا کے روشنی کر رہا مسجد دے اندر. حضرت عمر نے او بندے رب دے تو اللہ دے گھر نو روشن کیتا ہے، اللہ تیری قبر نو روشن فرما دے گا. اور لوگ آدھے اللہ دا گھر اس وقت توجہ دیتی آدھے ہون بڑا کی آدھے نے سنہری موقع ہے تواڈے واسطے، بڑا سنہری موقع ہے رب دے گھر دی خدمت کرن دا. اکھاں نال ویکھ رہے ہو، جگہ ویکھ رہے ہو، اور اس جگہ نو آباد کرنا تساں کرنا، عرض پہ کرنا رب دے گھر دی خدمت بڑا ہی پیارا عمل ہے. میرے نبی نے بیت اللہ دے اللہ اللہ تعالی دی چابی کدے ہاتھ وچ دتی، فرمایا لے اے آج تو بعد تیرے کول چابی کوئی نہیں لہوے گا. اور ویکھ قیامت تک فرمایا تیرا خاندانی مسجد دا اللہ دے گھر بیت اللہ دا مسجد حرام دا متولی چلدا آئے گا. اور ویکھ لو وہی بات ہے، لوگوں پتہ لگیا امانت خیانت نہیں کرنی. اللہ اللہ تین چیزاں ہو گئیاں. چوتھی بات سن لو، میرے آقا فرماندے نے نگاہ نیچے رکھنیاں نے، نگاہاں نیچے رکھنیاں نے، اچیاں نگاہاں نہیں رکھنیاں. قرآن آندا کل المومنین یغضوا من ابصارہم. فرمایا مومناں نو کہہ دو اپنی نظراں نیویاں رکھن، اچیاں نظراں نہ کیتھیاں کرن. اور مومناں عورتاں نو بھی حکم آیا بیبیوں قصور دی رہن والیو نہیں میریو ماں تے بہنوں بیٹیو، شرما والیو، کرما والیو، غیرتاں والیو، پردیاں والیو، حیاواں والیو، عزتاں والیو. سنو رب دا قرآن، اللہ فرماندے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ. فرمایا مومنہ مردانوں بھی مومنہ عورتانوں بھی کہہ دو وہ گھروں نکلن تے نظرہ نمیاں ہومن، نگاہاں نمیاں رکھن. آقا فرمانے نے اور شرمگاہ دی اور جناب نظراں دی اور اے حفاظت دی ذمہ داری تسی دے دو. رب دی جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا صلی اللہ. فرمایا نظراں نمیاں رکھنیاں. کنیاں چیزاں چار ہو گئیاں. پنجویں چیزاں کا فرمانے نے ہاتھ نہ کسی نو تکلیف روک کے رکھنا، لڑائی تو مار کٹائی تو اس ہاتھ نو روک کے رکھنا. اور فرمایا آخری چیز سن لو، ٹائم بھی قریب ہو گیا. آقا فرماندے نے چھویں چیز شرمگاہ دی حفاظت کرنا. شرمگاہ دی اللہ اکبر. وقت تھوڑا ایک بی بی ہے اللہ اللہ تے مرگی دا انہوں دورہ پہندہ ہے، مرگی دا دورہ آئی نا نبی پاک ورد کر دی سونے محبوب میں نو مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے. کدی میں باہر ڈگی ہونی ہاں، کدی گھر ڈگی ہونی ہاں سونے ہاں، کدی کتھے بازار وچ ڈگی ہونی ہاں. جو محبوب میرا 70 کھل جاندہ ہے
میری شرمگاہ ننگی ہو جاندی ہے۔ اللہ دے نبی جی دعا فرماؤ، آقا فرمانے نے بی بی کا دی دعا اے آندی ہے سونے آئے دعا کرو اللہ میں نے اس بیماری تو نجات دے دے وے۔ آقا فرمانے نے بی بی تنو پتا نہیں اے بیماری بھی رب دی نعمت ہوندی ہے مومن بندے واسطے۔ مومن بندہ بیمار ہوئے اللہ نو گناہاں تو پاک کر دیندا ہے، او دے گناہ انج جھڑ جاندے نے جویں پتر درخت دے جھڑ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے میں دعا کر دینا وا اگر تو چاہویں ان شیط صبرت ولکل جنہ، اگر تو چاہویں تے صبر کرے اس صبر دے بدلے اللہ تینو جنت عطا کر دے گا۔ دعا کرو اللہ بیماراں نو شفاواں عطا فرمائے، اونچی آکھو آمین۔ اللہ جڑے جڑے بیمار نے میرے محترم بھائی ملک شہباز انہاں دی والدہ محترمہ بیمار، ابا جان بھی بیمار، اللہ دوواں نو شفا عطا فرما۔ اللہ قصور دے رہن والے بزرگ میری اکھاں دے سامنے بیٹھے نے، اللہ انہاں بیماراں نو شفاواں عطا فرما۔ اللہ جتنے فوت شدگان نے پچھلے دناں وچ پچھلے مہینیاں وچ میرے بڑے بھائی جان مولانا عطا اللہ ثاقب فوت ہوئے، اسی طرح میری ساس ماں فوت ہوئی، لوگوں جتنے بھی فوت شدگان نے میرے محترم بھائی محمد جاوید انہاں دے بہنوئی اور سسر جان فوت ہوئے، اللہ جنت جالا مقام عطا فرما۔ اللہ بیماراں نو شفاواں عطا فرما۔ ان شیط صبرت ولکل جنہ، آقا فرمانے صبر تو کرے جنت میرا رب دے دے گا۔ بی بیاں دی سونے شفا واسطے دعا نہ کرے اجے میں صبر ہی کر لیوانگی، صبر کر لیوانگی، پر دعا اے ضرور کرو اللہ میری شرمگاہ دی حفاظت فرما دے وے۔ اللہ میرا ستر نہ کھلے، کپڑے ادھر ادھر نہ ہوون، میں با حفاظت رہواں۔ لوگو کتنی بڑی بات، شرمگاہ دی حفاظت۔ ٹائم تھوڑا ہے اجازت نہیں دیندہ اس واسطے بات نو اتھے مقامہ 6 چیزاں کنیاں۔ پہلی چیز جھوٹ نہیں بولنا، دہرا رہا ہاں۔ دوسری چیز وعدہ خلافی نہیں کرنا، بولو ذرا۔ تیسری چیز امانت خیانت نہیں کرنی۔ چوتھی چیز نگاہاں نیچے رکھنیاں۔ پنجویں چیز اپنے ہتھاں نو روک کے رکھنا۔ چھویں چیز آقا فرماندے نے شرمگاہ دی حفاظت کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے نبی نے فرمایا اور 2 چیزاں دی ضمانت تسی دے دو، رب دی جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا وا۔ اس بات ویرو قرآن اعلان کر رہا، اللہ فرمانے نے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ فرمایا اس دنیا دے پاکیزہ زندگی دی ضمانت رب ذوالجلال دے رہا، اور رب دی جنت دی ضمانت آمنہ دلال دے رہا ہے۔ اللہ الحمدللہ آ ادارہ اے مسجد جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر الحمدللہ حفظ دی کلاس شروع ہوئے۔ حفظ دی کلاس بچے الحمدللہ جتھے قرآن پاک حفظ کرائے جاندے نے، اللہ دی رحمت نال ایک کام شروع ہو رہے ہیں۔ اور میں چاہنا ہاں کہ تسی اپنے بچیاں نو اللہ دے گھر وچ قرآن پاک حفظ کرن واسطے بھیجو، کہ میں بھیجنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو بھیجنا چاہیے نا۔ تو اس واسطے جتنے علاقے دے لوگ محلے دے لوگ ماشاءاللہ قاری صاحب موجود نے، اللہ دی رحمت نال اے حفظ دی کلاس شروع کر رہے نے، تے تسی شروع کرو اپنے بچیاں نو
ہے جی کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا شوق رکھدا ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے. کعبہ دے رب دی قسم ہے میں پچھلے دنوں فاروق آباد دے اندر جمعہ پڑھا کے آیا. او اس واسطے ایک بچے نے ماشاءاللہ نبینا بچہ نبینا حافظ عبد الرحمن دا نام ہے اور عمر کی ہے 12 سال. 12 سال دی عمر وچ نبینے بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا. اور ادھی میں قرات سنی شیخ عرفان صاحب دے ابا جان کول بیٹھے سن. بڑی پیاری آواز نہ بچے نے قرآن سنایا. اس واسطے اپنے بچیاں ضرور داخل کرو اور داخل کرواؤ تاکہ بچے حافظ قرآن بن جان. اور لوگوں آہ جے اصل دولت ایہو جے ایمان دی دولت اے قرآن دی دولت اسلام دی دولت اور اسی دولت نے آخرت دے اندر کام آنا ہے. آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے سنبھال مالی تو باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے. میرے محترم بھائی محمد اصغر صاحب سی ڈی سینٹر والے تشریف لے آئے نے. انہیں کو آج دا پروگرام تو مل سکتا ہے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.